فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں جو اس کی کتاب میں اس کی تقدیر میں موجود ہے وہ 12 ہے۔ سال کے 12 مہینے قرآن کریم کی اس آیت میں ان کا تذکرہ ہے۔ اور یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا گیا اس وقت سے یہ مہینوں کا نظام اور یہ چاند سورج اور یہ تقدیر اور یہ اوقات اس وقت سے ہیں اور آج تک قائم ہیں۔ فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے سارے مہینے ہی اللہ کے ہاں بہت ہی مقام والے، احترام والے، لیکن 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے خصوصی مقام اور خصوصی حرمت اور فضیلت عطا کر رکھی ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم الحرام اور رجب کا مہینہ اور ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم الحرام کا، یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کی حرمت، جن کا مقام، جن کا احترام اللہ رب العزت کے ہاں باقی مہینوں سے زیادہ ہے۔ اور اسلام سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی ان 4 مہینوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ ان 4 مہینوں میں اپنی لڑائیاں روک دیا کرتے تھے۔ صدیوں سے ان کی لڑائیاں چلتی آتی تھیں، لیکن جب یہ 4 مہینے آتے تھے تو وہ باہمی لڑائیاں روک دیا کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے۔ اور ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایک موقع پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک جگہ پر ایک جہاد میں حصہ لیا، اور صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے، حالانکہ رجب کا چاند طلوع ہو چکا تھا اور رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ تو اس پر طوفان بدتمیزی کھڑا کیا مشرکین اور کفار نے کہ یہ مسلمان جو ہے یہ ان اشہر حرم جو حرمت والے مہینے ان کے تقدس اور احترام کا خیال نہیں رکھتے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال اور قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے قل قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں جنگ و جدال کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن والفتنۃ اشد من القتل، یہ جو جن جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں مشرکین اور کفار، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہر معاملے میں اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بغاوت کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کے یہ جرائم اس قتل اور قتال اور جنگ اور جدال سے بھی کئی گنا زیادہ سخت اور سنگین ہے۔ ایک طرف تو اس غلط فہمی جو مسلمانوں سے غلط فہمی ہوئی اور ایک غلطی سرزد ہوئی اس پر یہ اتنا شور شرابہ کرتے ہیں، ان کو اپنے اعمال پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کیا کیا اعمال ارتکاب کر رہے ہیں، ان سے اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ بڑی عظمت والا، تقدس والا اور حرمت والا مہینہ ہے، اور اسی مہینے سے اسلامی سال کا جو آغاز ہوتا ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ جو اسلامی تاریخ کا آغاز ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوا۔ حضرات صحابہ کرام نے باہمی مشورہ کیا اور اس میں یہ رائے آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ہمیں اسلامی سال کا جو آغاز ہے
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کرنا چاہیے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو ہجرت کے بعد مسلمانوں پر فتوحات کے دروازے کھلے اور اسلام کی ایک عظیم نشاط کا جو ہے وہ دور کا آغاز ہوا اور شرق و غرب تک اسلام کا پیغام پہنچا۔ اس لیے اسلامی مہینوں کا اور اسلامی سال کا جو آغاز ہے اور وہ ہجرت نبوی سے، ہم جو آج کل جو ہجرت کے حوالے سے ہجری کا جو سال ہے اس کا حساب کرتے ہیں، تو مسلمانوں کی جو تقویم ہے، جو سالوں کا حساب و شمار ہے، وہ ہجرت نبوی سے ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہجرت جو ہے وہ تو ربیع الاول میں ہوئی، اب یہ مسئلہ ہوا کہ چونکہ پہلے سے ان مہینوں کی ترتیب چل رہی تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم ربیع الاول سے 2 مہینے پہلے ہی یعنی محرم سے ہی اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں، اور اسلامی سال کا جو پہلا دن ہے وہ 1 محرم الحرام اور 1 ہجری ہوگا۔ اس طرح وہ ہجرت کے سالوں کا آغاز ہوا اور آج یہ 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا، گویا کہ 1445 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور اس وقت سے پھر یہ سال کا حساب اور کتاب شروع ہے۔ محرم الحرام کے حوالے سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں یہودی آباد ہیں اور وہ یوم عاشور کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ اور اس کے لشکر سے نجات نصیب فرمائی تھی۔ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی دریا سے اللہ نے پار کروا دیا، فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا، تو اس خوشی میں ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں تشکر کے طور پر۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف یہودیوں کے نبی نہیں ہیں، مسلمان بھی ان کو نبی مانتے ہیں، لہٰذا آئندہ سال سے ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور ایک روزہ نہیں بلکہ ایک کے ساتھ ایک اور روزہ ملا کے رکھیں گے تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ تو اس اعتبار سے یوم عاشور کا روزہ رکھنا بھی مسنون ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ذی الحج کے اندر جو یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا اگلے 1 سال اور پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور یوم عاشور کا روزہ 10 محرم کا روزہ بھی پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی اس روزے کی برکت سے اللہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی مبارک بھی تھا کہ آپ ذی الحج کی آخری تاریخ کو بھی روزہ رکھتے تھے اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو بھی روزہ رکھتے تھے، تاکہ سال کا اختتام بھی روزے پہ ہو اور نئے سال کا آغاز بھی روزے سے ہو۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی اسی طرح نیکیوں کو پانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو محرم الحرام کا مہینہ احترام والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، اللہ کے ہاں قدر و منزلت والا مہینہ ہے۔ تو جب قدر و منزلت والا مہینہ ہے تو اس مہینے کے تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ جس طرح عام مہینوں میں اگر کوئی آدمی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اور اس کی بنسبت حرمت والے مہینوں میں، تقدس والے مہینوں میں، ذی الحج میں، ذی القعدہ میں، محرم میں، رجب میں یا رمضان المبارک میں کوئی عمل کرتا ہے تو ان مہینوں میں عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے عام مہینوں کی بنسبت۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو عام مہینوں کی بنسبت ان حرمت اور تقدس والے مہینوں میں اس گناہ کا جو گناہ ہے، عذاب ہے، وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے جہاں ہم اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اہتمام کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کا اہتمام کیا جائے، وہیں گناہوں اور
برائیوں کے چھوڑنے کا اہتمام، سب سے اہم چیز گناہوں اور برائیوں کا چھوڑنا ہے۔ اگر گناہوں اور برائیوں کو ترک نہ کیا تو نیکیاں کرتے رہے تو یہ اس طرح ہی ہے جیسے کسی کنویں کے اندر کوئی چوہا گر کے مر گیا، اب چوہے کو نکالے بغیر ہی اس کا پانی جو ہے وہ پاک کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ تو پہلے گناہوں کو ترک کرنا، توبہ کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو سابقہ گناہ یا ابھی جو گناہ ہیں ان کو ترک کر دیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، اور آئندہ کے لیے گناہ کے نہ کرنے کا عزم اور نیکیوں کے کرنے کا ارادہ، یہ دراصل توبہ ہے۔ اس لیے اس مقدس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، اسلامی نئے سال کا آغاز، اور اس میں ہم اپنا محاسبہ کریں کہ گزشتہ سال میں ہمارے ساتھ رہنے والے کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے گزشتہ سال کا آغاز ہمارے ساتھ کیا، ہمارے ساتھ وہ غمی خوشی میں شریک رہے، لیکن آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ کوئی حادثاتی موت میں دنیا سے چلا گیا، کوئی بیماری میں دنیا سے چلا گیا، اور کوئی صحت کی حالت میں ہارٹ اٹیک ہوا دنیا سے چلا گیا، اور ہم میں سے کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم آئندہ سال یا یہ پورا سال جی سکیں گے۔ پورا سال تو دور کی بات ہے، اس بات کی گارنٹی بھی نہیں ہم جس جگہ بیٹھے یہاں سے اٹھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہمارے سامنے روزانہ کئی واقعات، ابھی اسی ہفتے میں آپ نے دیکھا کہ یہاں موٹر وے پہ جو حادثہ ہوا کتنی جانیں چلی گئی، اور یہ ہمارے سواں پل پہ جو حادثہ ہوا، سیمنٹ سے بھرا ہوا وہ ٹرک جس کی بریک فیل ہو گئی، اور آگے جو عام آدمی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اپنی گاڑی میں جا رہا ہے، لیکن پیچھے سے وہ ٹریلا آ کے لگا اور وہ گاڑی بھی تباہ ہو گئی اور انسانی جان بھی ضائع ہو۔ ہمارے یہ طارق فضل چودھری صاحب کے صاحبزادے جن کا حادثہ ہوا، تو یہ روز بروز حادثات دراصل مجھے اور آپ کو جگانے کے لیے ہیں، ہمارے ضمیر پہ دستک دینے کے لیے ہیں کہ ہماری منزل بھی یہی ہے، ہم سب نے بھی اسی منزل کی طرف جانا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو موت سے مفر ہو، وہ موت سے بھاگ جائے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہم سب نے اسی رستے پہ جانا ہے، اس لیے اس موت کے آنے سے پہلے اس زندگی کی تیاری، موت کے بعد کی تیاری، اور وہ ساری چیزیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے منع فرمایا، ہم اگر اپنی طرف سے اس میں اضافہ کریں گے تو وہ دین میں اضافہ ہوگا، وہ بدعت ہوگی، اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں ڈالنے والی ہے۔ آج محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ہم غیروں کی دیکھا دیکھی کچھ ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں تفصیلی بات کریں گے، لیکن آج کی اس نشست کا پیغام اور میسج یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طریقے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسولکم، اللہ کی کتاب اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ان دونوں چیزوں کو دانتوں کی مضبوطی سے پکڑے رکھنا، تھامے رکھنا، اور اگر ان دونوں چیزوں پہ چلو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کے احکامات پر اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔